ہمارے ہاں لوگ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا تعبیر کر رہی ہوتی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اہل صنم عروج ثریا سے جا ملے, یعنی کافر چاند پہ پہنچ گئے. اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے. کھانے کے وقت ان ہیلدی ڈائٹ, نہ سونے کے وقت سونا, اور سونے کے وقت جاگنا, جاگنے کے وقت سونا, اور بعد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کامیابی دے. اولاد پیدا ہو گئی, اب اس کی تربیت, اس کو کس طرح سے گرومنگ کرنی ہے, کس طرح سے اس کو لے کے چلنا. ہم اصل میں پہلے 7 سال بچے کو اپنی غلط انوائرمنٹ, بیڈ انوائرمنٹ اور اپنی غلط عادات کی وجہ سے بچے کے عادات خراب کرتے ہیں. دوسرے 7 سال ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, اسکولوں کو پتہ ہی آپ کو کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد بچہ ایسا بگڑتا ہے, پھر دعائیں کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں, اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ نہیں چلتے ہیں. آپ بچے کی پسندیدہ بن جائیں, وہ آپ کی پسند پہ چلے گا. اگر آپ بچے کے ناپسندیدہ ہیں تو کبھی بھی آپ کی پسند پہ نہیں چلے گا. پین اور تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے, یا ڈسپلنڈ لائف گزارنے کی تکلیف ہوتی ہے, یا پچھتاوے کی. اگر آپ نے زندگی کے شروع والے حصے میں نا, بچپن میں, جوانی میں آپ نے نا یہ تکلیف نہیں اٹھائی, اپنی مرضی کی, اصول و ضابطے کی مرضی نہیں کی, تو زندگی میں آپ بڑے پچھتائیں گے. اور وہ تکلیف منوں اور ٹنوں میں ہوتی ہے, اور وہ واپس بھی نہیں آتی. آپ اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن پہ لے جائیں کہ لوگ آپ کو استعمال نہ کریں, بلکہ آپ کی وجہ سے اپنا اسکیجول چینج. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوا, جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے پیسے کمانے کی طرف توجہ دے دی, بچوں کی صحت کے اوپر توجہ دے دی. دین رہ گیا, اور انٹلیکچولی بھی رہ گیا, اور اسپرچولی بھی رہ گیا. ہمارے جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے بچے کو دینی ماحول گھر میں دے دیا, اور تعلیم بھی کچھ دے دی. صحت و تندرستی کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا. اس لیے آپ دیکھیں علماء کرام کے ہاں دینداری ہے اور عمل بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن صحت علماء کرام کی زیادہ کمزور ہے. جی, جبکہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف تھا نا. میں نے ایک دفعہ کچھ علماء کرام سے پوچھا کہ 12-1 بجے بھی آپ لوگوں کے گروپ میں میسج آ رہے ہوتے ہیں رات کے, تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے لکھا کہ من طلب العلا سحر اللیالی. ایک قول ہے کہ جو بڑے مرتبے حاصل کرنا چاہے تو وہ رات کو جاگے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر وقت گزاریں, تو پھر آپ لوگ بتائیں تہجد کا پڑھتے ہیں, پھر آپ بتائیں فجر کے بعد آپ کیا کریں. ایک دفعہ ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا فجر کے بعد ہم سوتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے برکت کا ٹائم ہے, برکت کی نیند سوتے ہیں. یا اللہ, ابھی بھی آپ دیکھیں نا دنیا یہ خالص ہے. دیکھیں ہمارے ہاں لوگ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا تعبیر کر رہی ہوتی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اہل صنم عروج ثریا سے جا ملے, یعنی کافر چاند پہ پہنچ گئے. اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے. کھانے کے وقت ان ہیلدی ڈائٹ, نہ سونے کے وقت سونا, اور سونے کے وقت جاگنا, جاگنے کے وقت سونا, اور بعد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کامیابی دے. اور شیخ ویسے اللہ تعالیٰ رزق ہر کسی کو, بھوکا کوئی نہیں مرتا. ایسے یہ بھوک کا جو خوف ہے نا, کہ بھوکے نہ رہ جائیں, اور اس میں زیادہ کھانا. اسی میں ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ 100 سال پہلے کے لوگ نا شکار کرتے تھے, یا 200 سال پہلے چلے جائیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلا شکار ملے گا یا نہیں ملے گا, فریزرز تھی نہیں. تو وہ پھر سے رو کے کھاتے تھے کہ چلو اگر فیٹ ہے بھی سی نا, تو شیخ فیٹ نا انرجی کے لیے کنزیوم ہوتا ہے, کہ اگر 1-2 دن کھانا نہ ملے تو وہ باڈی چل جائے. اور لیکن شیخ ہمارے یہاں تو فریزرز ہیں بھرے پڑے ہیں, آج رات کھانا پتہ ہے ملے گا, پھر بھی پیٹ بھرے کھاتے ہیں. دیکھیں ہماری ڈائٹ مینجمنٹ میں نا ہم ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آپ انبیاء و مرسلین 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھاتے تھے, اور عابدین اور صالحین 2 مرتبہ, اور حالکین 3 مرتبہ. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ علماء کرام سے میں نے پوچھا کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ کھاتا ہے وہ, انہوں نے کہا وہ ظالمین میں آتا ہے. حالکین کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھا کے اپنی سبھی طبیعت خراب کر کے جلدی مر جانے والا. اور آپ علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. یعنی آپ علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے کم تر زندگی گزار کے یہ بتلایا ہے کہ غریب ترین آدمی بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں گوروں کے یہاں کانسیپٹ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. جی, 16-17 گھنٹے آپ بھوکا پیاسا رہیں. اور ابن بطوطہ ایک بڑے سیاح گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں مکہ میں 1 مہینہ رہا ہوں, وہ 24 گھنٹے میں عصر کے بعد ایک کھانا کھاتے تھے بس. شیخ اللہ نے توفیق دی اس رمضان کو حرم میں گزارنے کی. یہ یقین جانے وہاں پہ نا
یہ احساس ہوا کہ دن میں ایک کھانا کافی ہوتا ہے. اور شیخ ہم بھی دن میں ایک کھانا کھاتے تھے. وہ یہ کہ چونکہ شیخ رمضان کی راتیں قیمتی تھیں تو رات کو شیخ تراویح پڑھ کے کھانا کھایا. نہ سحری تھی، شہری زمزم پیا اور کھجوریں کھائیں، اور افطاری میں بھی شیخ زمزم، کھجوریں اور لبن. تو جو کھانا تھا نا شیخ وہ ایک ہی کھایا تھا. تو اور کھانے سے نا شیخ وہ ایک بے رغبت ہوئی تھی. کھانا تو ٹائم ویسٹیج ہے، لیکن شیخ گھروں کا اگر ماحول دیکھیں، خواتین کی ٹینشن کیا ہوتی ہے، آج کھانے میں کیا پکائیں، صبح کیا پکائیں، دوپہر میں کیا پکائیں، رات میں کیا پکائیں، اور اسی میں وہ گھلتی چلی جاتی ہیں اور اس میں بچے کمپرومائز ہو رہے ہیں. اچھا، بچوں کی طرف آخری سوال. اولاد پیدا ہو گئی، اب اس کی تربیت، اس کو کس طرح سے گرومنگ کرنی ہے، کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے ویسے ہوں گے جیسے آپ ہیں. یعنی کوئن ہے نا سکہ، اس کے 2 سائڈز ہوتی ہیں، اور دونوں سائڈ اگر ٹھیک ہوں تو پھر وہ سکہ چلتا ہے، ورنہ کھوٹا سکہ ہوتا ہے. اس سکے کی ایک سائڈ آپ ہوتے ہیں، ایک سائڈ بچے ہوتے ہیں. اگر آپ جیسے آپ ہیں ویسے بچے، سیدھی بات. اب گھر کا ماحول بچوں کے حوالے سے نا اس میں بڑی آسانی اہل علم نے لکھی ہے. بچے کے پیدا ہونے سے لے کے پہلے 7 سال تک بچے کو آزاد چھوڑ، آزاد. وہ آپ کے انوائرمنٹ سے اور آپ کے عمل سے سیکھے گا، بس اس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں. 7 سال آزاد. 8 سال سے لے کے 14 سال تک 7 سال اس بچے کو غلام بناتے ہیں. غلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن کے اندر لے کے، یعنی جو آپ نے اس کو بنانا ہے نا، آپ اس فریم ورک کے اندر اس کو ڈالیں. آپ دیکھیے گا 15 سال کے بعد وہ آقا بن جائے. پہلے 7 سال آزاد، دوسرے 7 سال غلام، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے وہ آقا بن جائے. ہم اصل میں پہلے 7 سال بچے کو اپنی غلط انوائرمنٹ، بیڈ انوائرمنٹ اور اپنی غلط عادات کی وجہ سے بچے کے عادات خراب کرتے ہیں. دوسرے 7 سال ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، اسکولوں کو پتہ ہی آپ کو کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچہ ایسا بگڑتا ہے، پھر دعائیں کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے. شیخ علی بن ابی طالب کا بھی قول اس میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال اس کو صرف اسمیل کرو، سونگھو، پیار محبت دو، اس کو جب ڈالو، پیار کرو اس کو آزاد. اگلے 7 سال اس کو مینٹرشپ دو، جیسے آپ نے کہا نا غلام بنا لو. یعنی یہاں پہ غلام کا مطلب ہے کہ اس کو مینٹرشپ دو، اس کو اپنی تربیت میں لکھیا، اس کی تربیت کرو. اور کہتے ہیں اس کے بعد 14 سال کے بعد اس کو اپنا دوست بنا لو. اور جب دوستی ہوگی نا، کیونکہ 14 سال کے بعد ویسے بچہ اپنے باپ ماں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تعلق اگر آپ کا اچھا ہے اور آپ سے قریب ہوتا ہے، اگر دوست ہے آپ کا، یہ بھی کامیابی ہے. آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کو اپنا مینٹور سمجھتا ہے، اور دوستوں کو یا سینئرز کو اپنا مینٹور نہیں سمجھتا. تو اپنے سارے مسئلے اگر آپ سے شیئر کر رہا ہے بغیر بلا خوف کے. اور شیخ اصل میں نا جو ہمارا خوف ہے نا اولاد پر، بہت زیادہ خوف، وہ جھوٹ بولنے میں مجبور کرتا ہے اولاد کو. یعنی پہلا کائنات میں جھوٹ ہی خوف کی وجہ سے بولا گیا. بچے کو نا، بچے کے ساتھ جب تک آپ کی فرینڈشپ نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہے، وہ کسی اور بندے کے ساتھ فرینڈشپ کر لیں گے، پھر وہ جیسا ہوگا ویسے بچے بن جائیں گے. انسان کی نیڈ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں، اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ نہیں چلتے. آپ بچے کی پسندیدہ بن جائیں، وہ آپ کی پسند پہ چلے گا. اگر آپ بچے کے ناپسندیدہ ہیں تو کبھی بھی آپ کی پسند پہ نہیں چلے گا، وہ کسی اور کی پسند پہ چلے گا. کہتے ہیں جب مچھلی پکڑنے جاؤ تو مچھلی کی پسند کی چیز ڈالنی چاہیے، آپ کی پسند کی نہیں. شیخ آخری چند لمحات میں کوئی ایڈوائزز، کوئی اپنی لائف کے لیسنز جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں، یا آپ نے زندگی میں یہ سیکھا، بس ان 2-3 چیزوں کو پکڑ لیں، اور لائف کی کوئی نصیحت لیسن. دیکھیں جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا. بس چھوٹی سی بات عرض یہ کروں گا کہ پین اور تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے. یا ڈسپلنڈ لائف گزارنے کی تکلیف ہوتی ہے، یا پچھتاوے کی، یا اصول و ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے تکلیف ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے آپ پھر یا یہ تکلیف لے لیں یا وہ تکلیف. تو اہل علم میں لکھا ہے کہ یہ جو اصول و ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی ترتیب ہوتی ہے نا، یہ تکلیف جو ہے نا بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور انسان ہفتہ 10 دن مہینے میں یوز ٹو ہو جاتا ہے. پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بندے کی روٹین بن جاتی ہے، آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ہیبٹ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے. جلدی کوشش کریں بیڈ ہیبٹ نکال کر گڈ ہیبٹ اپنے اندر ڈالیں، ہیبٹ آپ کو ڈرائیو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اصول ضابطے کی زندگی. اب آپ نے پین لے لی، نو پین نو گین، آپ ہی کہتے ہیں. آپ ویل آرگنائزڈ ہو گئے، اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ چلیں گے اس طرح. زندگی میں آپ کو نہ تکلیف اور پچھتاوا نہیں ہوگا. اگر آپ نے زندگی کے شروع والے حصے میں نا، بچپن میں، جوانی میں آپ نے نا یہ تکلیف نہیں اٹھائی، اپنی مرضی کی، اصول و ضابطے کی مرضی نہیں کی، تو زندگی میں آپ بڑے پچھتائیں گے، اور وہ تکلیف منوں اور ٹنوں میں ہوتی ہے، اور وہ واپس بھی نہیں آتی. ایک میں اپنے والد صاحب، میرے آرمی میں رہے والد صاحب،
اور شاید شروع میں جوانی میں جب شادی ان کی نہیں ہوئی تھی تب ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو لیٹ سوتے ہوں اور سارا. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, جو آرمی میں تھے ان کا شیخ صبح پی ٹی جو ہے نا, ایک ٹریننگ, فزیکل ٹریننگ لازم ہوتی تھی. تو وہ جو بندہ وہ کرتا ہے اس کو رات لیٹ سونا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو شیخ وہ دینداری کی وجہ سے شروع میں نہیں, وہ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ ایس ایس جی میں تھے, اس وجہ سے وہ صبح اب جب پی ٹی پہ اٹھنا ہے شیخ, وہ فجر کی فوراً بعد ہوتی ہے اور اس کا تعلق فجر سے کوئی نہیں ہے. تو جب اٹھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لی اور وہ فجر کے بعد پی ٹی شروع کر دی. پھر آئے, شاور لیا, آفس چلے گئے. اس ٹائم آرمی میں جلدی فری تھے, 2 بجے گھر آ گئے, کھانا شانا کھایا, کھانے سے پہلے تھوڑا سا سو گئے, کھانے کے بعد تھوڑا سو گئے. اس کے بعد سے گئے اپنی ٹینس وغیرہ کھیلی, ایکسرسائز وغیرہ کی, جو بھی وہ کرتے تھے. واپس شیخ مغرب کے ٹائم گھر آ گئے, مغرب ٹائم سے کھانا کھایا اور عشاء, مغرب سے عشاء فیملی ٹائم, اور عشاء کے بعد وہ سو جاتے. تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی. یہ کسی دینداری یا سلف کے اقوال یا محدثین کی وجہ سے پڑھنے کی نہیں. شیخ ایک ایسا سسٹم انہوں نے ڈیولپ ہوا ان کی لائف میں. ہم شیخ اتنا نالج یعنی گین کرنے کے بعد بھی, محدثین کو پڑھنے, احادیث کے بعد بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے جب یہ شروع کیا نا رات جلدی سونے کا, تو میں نے ایک اصول بنایا کہ جو بھی رات کی کوئی انویٹیشن آئے گی, کوئی شادی کی یا کسی کی, میں نے اٹینڈ نہیں کرنا. شروع میں لوگوں نے باتیں بھی کی, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کی شادی 10 بجے تک کھا کے آؤں گا نا, اس کی قیمت مجھے اگلا دن پورا دینی پڑے گی. تو آپ تھوڑی سی معذرت قبول کر لیں, گفٹ میرا قبول کر لیں, مبارکباد لے لیں, تو مجھے معذرت سمجھیں. یقین کریں اس کے بعد پتہ کیا ہوا, 2-3 سال کے اندر لوگ جان گئے کہ یہ بندہ مغرب کے بعد کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا وہ مجھے شادی کی دعوت دیتے ہی نہیں, یا پھر وہ شادی رکھتے دن کو ہے. اللہ کہتے ہیں نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تھے بتا تیری رضا کیا. آپ اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن پہ لے جائیں کہ لوگ آپ کو استعمال نہ کریں بلکہ آپ کی وجہ سے اپنا اسکیجول چینج کریں. بالکل. اور اس میں فلیکسیبل, لوگ کہتے ہیں نا جو ٹرینر ہوتے ہیں یا بہت پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ایسا نہیں ہے. جو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن والا بندہ ہوتا ہے نا, ویل ڈسپلنڈ, یقین کرنے وہ بہت فلیکسیبل بندہ ہوتا ہے. اس کے کام بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں. Q2 میں کام کرتا ہے, واک آرام سے کرتا ہے, ڈرائیو آرام سے کرتا ہے, گھر آرام سے چلاتا ہے, پیسے زیادہ کماتا ہے. یقین کریں سکون ہے. میں زیادہ تر ایک وقت وہ تھا فجر کی نماز سے پہلے کلاس پڑھانا شروع کرتا تھا, عشاء کی نماز کے بعد ختم ہوتی تھی, اور اتنی بیماریاں اور مشکلات, پیسے زیادہ آتے تھے لیکن وہ سارے ڈاکٹروں کو دینے پڑتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو سکھایا, اور اس پر کرتے کرتے اب میں زیادہ تر دن میں فری رہتا ہوں, اور اپنے کام میں نے فجر سے پہلے سارے ختم کر رہے ہیں. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میرا اپنے ذاتی پڑھائی کے ہیں, باقی سارے کام فجر سے پہلے, زور سے پہلے. تو بالکل آپ نے میں سمجھتا ہوں کریکٹ بیان کر دیا. اگر ہم اپنے اسکیجولس کو ٹھیک کر لینا, ہماری عادات, ہمارے سے گناہ ویسے ہی چھوٹ جائیں گے, ہماری مینٹل فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. اور جو انسان شروع تہجد سے کر رہا ہے, اللہ کے سامنے رو رو کے کر رہا ہے, فجر کے بعد کام کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے, کوئی آپ کو مس کال نہیں کرتا, کوئی میسج نہیں کرتا, ساری دنیا صحیح بھی ہوتی ہے. یقین کریں آپ اپنے کام شام ختم کر کے جو ہے نا فری ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے شیخ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور عمل والا مسلمان بنائے. بارک اللہ فیکم, آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم میں دعوت دی. جزاک اللہ خیر. میں کوئی اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں, اندازہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ بابرکت ثابت. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور شیخ ویسے اللہ تعالیٰ رزق ہر کسی سے, بھوکا کوئی نہیں مرتا. یہ بھوک کا جو خوف ہے نا کہ بھوکے نہ رہ جائیں اور اس میں زیادہ کھانا. میں ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ 100 سال پہلے کے لوگ نا شکار کرتے تھے, یا 200 سال پہلے چلے جائیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلا شکار ملے گا یا نہیں ملے گا, فریزرز تھی نہیں, تو وہ پھر سے رو کے کھاتے تھے کہ چلو اگر فیٹ ہے بھی سی نا, تو شیخ فیٹ نا انرجی کے لیے کنزیوم ہوتا ہے کہ اگر 1-2 دن کھانا نہ ملے تو وہ باڈی چل جائے. اور لیکن شیخ ہمارے یہاں تو فریزرز ہیں بھرے پڑے ہیں, آج رات تک کھانا پتہ ہے ملے گا, پھر بھی پیٹ بھرے کھاتے ہیں. دیکھیں ہماری ڈائٹ مینجمنٹ میں نا ہم ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آپ انبیاء و مرسلین 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھاتے تھے, اور عابدین اور صالحین 2 مرتبہ, اور حالقین 3 مرتبہ. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ علماء کرام سے میں نے پوچھا کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ کھاتا ہے وہ, انہوں نے کہا وہ ظالمین میں آتا ہے. حالقین کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھا کے اپنی طبیعت خراب کر کے جلدی مر جانے والا. اور آپ علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. یعنی آپ علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے کم تر زندگی گزار کے
یہ بتلایا ہے کہ غریب ترین آدمی بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں گوروں کے یہاں کانسیپٹ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. جی 16-17 گھنٹے آپ بھوکا پیاسا رہیں. اور ابن بطوطہ ایک بڑے سیاح گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں مکہ میں 1 مہینہ رہا ہوں, وہ 24 گھنٹے میں عصر کے بعد ایک کھانا کھاتے تھے بس. شیخ اللہ نے توفیق دی اس رمضان کو حرم میں گزارنے کی. یہ یقین جانے وہاں پہ نا یہ احساس ہوا کہ دن میں ایک کھانا کافی ہوتا ہے. اور شیخ ہم بھی دن میں ایک کھانا کھاتے تھے. وہ یہ کہ چونکہ شیخ رمضان کی راتیں قیمتی تھیں تو رات کو شیخ تراویح پڑھ کے کھانا کھایا. نہ سحری تھی, شہری زمزم پیا اور کھجوریں کھائیں, اور افطاری میں بھی شیخ زمزم, کھجوریں اور لبن. تو جو کھانا تھا نا شیخ وہ ایک ہی کھایا تھا. تو اور کھانے سے نا شیخ وہ ایک بے رغبت ہوئی تھی. کھانا تو ٹائم ویسٹیج ہے, لیکن شیخ گھروں کا اگر ماحول دیکھیں, خواتین کی ٹینشن کیا ہوتی ہے, آج کھانے میں کیا پکائیں, صبح کیا پکائیں, دوپہر میں کیا پکائیں, رات میں کیا پکائیں, اور اسی میں وہ گھلتی چلی جاتی ہیں اور اس میں بچے کمپرومائز ہو رہے ہیں. اچھا بچوں کی طرف آخری سوال, شیخ علی بن ابی طالب کا بھی قول اس میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال اس کو صرف اسمیل کرو, سونگھو, پیار محبت دو اس کو, جب پیاں ڈالو پیار کرو اس کو آزاد. اگلے 7 سال اس کو مینٹرشپ دو, جیسے آپ نے کہا نا غلام بنا لو. یعنی یہاں پہ غلام کا مطلب ہے کہ اس کو مینٹرشپ دو, اس کو اپنی تربیت میں لکھیا, اس کی تربیت کرو. اور کہتے ہیں اس کے بعد 14 سال کے بعد اس کو اپنا دوست بنا لو. اور جب دوستی ہوگی نا, کیونکہ 14 سال کے بعد ویسے بچہ اپنے باپ ماں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اگر تعلق اگر آپ کا اچھا ہے اور آپ سے قریب ہوتا ہے, اگر دوست ہے آپ کا, یہ بھی کامیابی ہے. آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب وہ آپ کو اپنا مینٹور سمجھتا ہے, اور دوستوں کو یا سینئرز کو اپنا مینٹور نہیں سمجھتا. تو اپنے سارے مسئلے اگر آپ سے شیئر کر رہے ہیں بغیر بلا خوف کے. اور شیخ اصل میں نا جو ہمارا خوف ہے نا اولاد کا, بہت زیادہ خوف, وہ جھوٹ بولنے میں مجبور کرتا ہے اولاد کو. یعنی پہلا کائنات میں جھوٹ ہی خوف کی وجہ سے بولا گیا. بچے کو نا, بچے کے ساتھ جب تک آپ کی فرینڈشپ نہیں ہے, اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہے, وہ کسی اور بندے کے ساتھ فرینڈشپ کر لیں گے, پھر وہ جیسا ہوگا ویسے بچے بن جائیں گے. انسان کی نیڈ ہے. ایک میں اپنے والد صاحب, میرے آرمی میں رہے والد صاحب, اور شاید شروع میں جوانی میں جب شادی ان کی نہیں ہوئی تھی تب ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو لیٹ سوتے ہوں اور سارا. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, جو آرمی میں تھے ان کا شیخ صبح پی ٹی جو ہے نا, ایک ٹریننگ, فزیکل ٹریننگ لازم ہوتی تھی. تو وہ جو بندہ وہ کرتا ہے اس کو رات لیٹ سونا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو شیخ وہ دینداری کی وجہ سے شروع میں نہیں, وہ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ SSG میں تھے, اس وجہ سے وہ صبح, اب جو پی ٹی پہ اٹھنا ہے شیخ وہ فجر کی فوراً بعد ہوتی ہے, اور اس کا تعلق فجر سے کوئی نہیں ہے. تو جب اٹھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لی, اور وہ فجر کے بعد پی ٹی شروع کر دی. پھر آئے, شاور لیا, آفس چلے گئے. اس ٹائم آرمی میں جلدی فری تھے, 2 بجے گھر آ گئے, کھانا شانا کھایا, کھانے سے پہلے تھوڑا سا سو گئے, کھانے کے بعد تھوڑا سو گئے. اس کے بعد سے گئے اپنی ٹینس وغیرہ کھیلی, ایکسرسائز وغیرہ کی, جو بھی وہ کرتے تھے. واپس شیخ مغرب کے ٹائم گھر آ گئے, مغرب ٹائم سے کھانا کھایا, اور عشاء, مغرب سے عشاء فیملی ٹائم, اور عشاء کے بعد وہ سو جاتے. تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی. یہ کسی دینداری یا سلف کے اقوال یا محدثین کی وجہ سے پڑھنے کی نہیں. شیخ ایک ایسا سسٹم انہوں نے ڈیولپ ہوا ان کی لائف میں. ہم شیخ اتنا نالج یعنی گین کرنے کے بعد بھی, محدثین کو پڑھنے, احادیث کے بعد بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے جب یہ شروع کیا نا رات جلدی سونے کا, تو میں نے ایک اصول بنایا کہ جو بھی رات کی کوئی انویٹیشن آئے گی, کوئی شادی کی یا کسی کی, میں نے اٹینڈ نہیں کرنی. شروع میں لوگوں نے باتیں بھی کی, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کی شادی 10 بجے تک کھا کے آؤں گا نا, اس کی قیمت مجھے اگلا دن پورا دینی پڑے گی. تو آپ تھوڑی سی معذرت قبول کر لیں, گفٹ میرا قبول کر لیں, مبارکباد لے لیں, تو مجھے معذرت سمجھیں. یقین کریں اس کے بعد پتہ کیا ہوا, 2-3 سال کے اندر لوگ جان گئے کہ یہ بندہ مغرب کے بعد کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا وہ مجھے شادی کی دعوت دیتے ہی نہیں, یا پھر وہ شادی رکھتے دن کو ہے. اللہ کہتے ہیں نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تھے بتا تیری رضا کیا. اور اس میں فلیکسیبل لوگ کہتے ہیں نا, جو ٹرینر ہوتے ہیں یا بہت پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ایسا نہیں ہے. جو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن والا بندہ ہوتا ہے نا, ویل ڈسپلنڈ, یقین کرنے وہ بہت فلیکسیبل بندہ ہوتا ہے. اس کے کام بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں. Q2 میں کام کرتا ہے, واک آرام سے کرتا ہے, ڈرائیو آرام سے کرتا ہے, گھر آرام سے چلاتا ہے, پیسے زیادہ کماتا ہے. یقین کریں سکون ہے. میں زیادہ تر ایک وقت وہ تھا, فجر کی نماز سے پہلے کلاس پڑھانا شروع کرتا تھا, عشاء کی نماز کے بعد ختم ہوتی تھی, اور اتنی بیماریاں اور مشکلات, پیسے زیادہ آتے تھے لیکن وہ سارے ڈاکٹروں کو دینے پڑتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو سکھایا, اور اس پر کرتے کرتے اب میں زیادہ تر دن میں فری رہتا ہوں.
اور اپنے کام میں نے فجر سے پہلے سارے ختم کرنے ہیں. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میرا اپنے ذاتی پڑھائی کے ہیں، باقی سارے کام فجر سے پہلے، زور سے پہلے. تو بالکل آپ نے میں سمجھتا ہوں کریکٹ بیان کر دیا. اگر ہم اپنے اسکیجولس کو ٹھیک کر لینا، ہماری عادات، ہمارے سے گناہ ویسے ہی چھوٹ جائیں گے، ہماری مینٹل فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. اور جو انسان شروع تہجد سے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے کر رہا ہے، فجر کے بعد کام کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو کال نہیں کرتا، کوئی میسج نہیں کرتا، ساری دنیا صحیح بھی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ہے. یقین کریں. آپ اپنے کام شام ختم کر کے جو ہے نا فری ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے شیخ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور عمل والا مسلمان بنائے. بارک اللہ فیکم، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم میں دعوت دی. جزاک اللہ خیر. میں کوئی اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، 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 میرا ایسی بات اندازہ نہیں. نہیں ہے. اللہ آپ کو اللہ کرے یہ بابرکت ثابت ہو. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.